روز و شب گزرتے رہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر اے وہ کہ جس سے کوئی پاک ہستی نہیں، تو رہے پانی سے تو اسی کا دل بڑھتا ہے کہ جو مچھلی نہیں ہے، کمانے میں لذت تو اسی کے لیے باقی ہے جو بے روزگار ہے، جو خام ہیں وہ پختہ کا حال کیا جانے، اس لیے میں کلام کو مختصر کرتا ہوں۔ میرے بیٹے قید کو توڑ، آزادی کو چھو، کب تک تو سونے اور چاندی کا قیدی رہے گا؟ اگر اپنا پیالہ سمندر سے لبریز کر لے تب بھی اس میں پانی تمہاری گنجائش جتنا ہی بھرے گا۔ کتنا پانی پائے گا؟ پیالے کی گنجائش جتنا ہی نا۔ حریص کی آنکھ وہ پیالہ ہے جو بھر نہیں سکتی، مگر دیکھتے ہو سیب کو ایک قطرے پر قناعت کر جاتا ہے اور موتی ڈھال لیتا ہے۔ یہ تھا مثنوی مانوی کے اگلے 6 اشعار کا بامحاورہ اردو ترجمہ۔ اس سے پہلے کہ اگلے اشعار کی تشریح کی طرف چلیں، میں یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ان 6 اشعار کی تشریح سے قبل مولانا رومی کے سلسلہ وار تعارف کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے 3 ایپیسوڈز میں ہم نے اس عہد کا مختصر جائزہ پیش کیا تھا جس میں رومی پیدا ہوئے تھے۔ آج مولانا رومی کی پیدائش سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس دور کی روایت کے مطابق بچے کا ایک حقیقی نام ہوتا تھا اور ساتھ ایک لقب جوڑا جاتا تھا۔ رومی کا پیدائشی نام رکھا گیا محمد اور لقب ان کا تھا جلال الدین۔ ان کا خطاب تھا خداوندگار اور بعد میں عرفیت پڑی مولانا روم۔ اس عرفیت کی وجہ تھی ان کا بڑے پائے کا عالم ہونا۔ رومی کے والد کا نام تھا بہاؤالدین جو بلخ کی بڑی مکرم علمی شخصیت تھے۔ ان کے والد بلخ کے بڑے عالم اور شیخ تھے اور شاہی دربار میں بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ رومی 30 ستمبر 1207 کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ سید برہان الدین ان کے اولین اتالیق مقرر کیے گئے۔ تاریخ عالم کے جتنے بھی صوفی، بھکشو، ماسٹر پیدا ہوئے، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جو ایک چیز کامن ملے گی وہ ہے سفر۔ مولانا رومی کی زندگی نے جو راستہ لیا اور حتمی حقیقت تک رسائی کے لیے جو سفر انہوں نے کیا، اس میں بھی سفر کا بہت بڑا بنیادی کردار تھا۔ سفر کے ساتھ ان کا رشتہ بہت ہی بچپن میں جڑ گیا۔ ہوا یوں کہ ان کے والد کی بلخ میں شہرت اور اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے امرائے سلطنت نے شہنشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک دن شہنشاہ علاء الدین محمد خوارزم شاہ رومی کے والد بہاؤالدین کو ملنے گئے تو وہاں دیکھا کہ مریدوں اور ارادت مندوں کی ایک بھیڑ وہاں جمع تھی۔ سلطان جب واپس دربار پہنچا تو درباریوں نے پھر اس کے کان بھرے کہ آپ نے بہاؤالدین کا اثر و رسوخ دیکھ لیا، ایک دن یہی اثر و رسوخ آپ کو بھاری پڑے گا۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ جو ویسے تو رومی کے والد بہاؤالدین کے معتقد تھے، مگر وہ کان اور آنکھ کا کچا ثابت ہوا۔ چند دن بعد انہوں نے محل اور خزانے کی چابیاں بہاؤالدین کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھجوائیں کہ اہل بلخ کے دلوں کے سلطان تو آپ ہیں، میں تو خواہ مخواہ کا تکلفی ہوں، اس لیے برائے مہربانی خزانے اور محل کی چابیاں بھی اپنے پاس ہی رکھیں۔ والد رومی جو پہلے ہی بلخ کے امراء کے رویوں سے نالاں تھے، وہ بادشاہ کی اس حرکت پر بہت ناراض ہوئے اور بلخ سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب بھجوایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، محل اور خزانے کے چابیوں سے ہمارا کیا سروکار، آپ عنان اقتدار سنبھالیے، میں بلخ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ مولانا رومی کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی جب انہوں نے پہلی ہجرت کی۔ بہاؤالدین رومی کو لے کر نیشا پور چلے گئے جہاں وہ شیخ فرید الدین اتار سے ملے۔ کہتے ہیں کہ شیخ فرید الدین اتار نے 6 سال کے رومی کو دیکھا تو اپنی صوفیانہ بصیرت سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی مقام پائے گا۔
بہاؤالدین رومی کو لے کر نیشاپور چلے گئے، جہاں وہ شیخ فرید الدین اتار سے ملے۔ کہتے ہیں کہ شیخ فرید الدین اتار نے 6 سال کے رومی کو دیکھا تو اپنی صوفیانہ بصیرت سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی مقام پائے گا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب اسرار نامہ 6 سال کے رومی کو گفٹ کی، اور یہ کتاب تا عمر مولانا رومی کے پاس بطور تبرک موجود رہی۔ نیشاپور میں رومی، ان کے والد اور ہمراہ موجود مریدوں کی ایک مختصر جماعت کا قیام بس چند ہی دن رہا۔ ہجرت ابھی جاری تھی۔ نیشاپور سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو بغداد پہنچا، وہاں بھی قیام مختصر رہا۔ وہاں سے بسلسلہ حج یہ قافلہ حجاز پہنچا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ قافلہ دمشق میں خیمہ زن ہوا۔ اب چلتے ہیں مولانا رومی کے اگلے 6 اشعار کی تشریح کی طرف۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایام کا گزرنا کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی پرواہ کی جائے۔ زمان و مکان کی حقیقی نیچر سرابی ہے۔ زمان ہو یا مکان، یہ ہمارے دماغ کی تخلیق ہیں، ہماری انا کی ضرورت۔ بینگ کے لیے محض ایک اضافی حقیقت ہیں، کل حقیقت نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زمان و مکان کی اضافیت کا یہ صوفیانہ نظریہ آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ کی تحقیق کے بعد سائنسی دنیا بھی قبول کر رہی ہے۔ سادہ انداز میں اسے سمجھیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ فرض کریں زمین ایک اجنبی سیارہ ہے جس پر پہلا انسان اترتا ہے۔ وہ کسی جنگل کے جانور کو روک کر پوچھتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا سال اور کون سی صدی، یا یہ کہ یہ کون سا ملک ہے، کون سا برائے اعظم۔ تو وہ جانور اس کا کیا جواب دے گا؟ کیونکہ جانور کے لیے زمانہ صرف لمحہ موجود ہے اور مکان وہی جگہ جہاں وہ موجود ہے۔ صوفیوں کی زندگی میں بھی لمحہ موجود بنیادی تھیم رہا ہے۔ اس لیے صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ رومی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دن، یہ رات جو گزرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ بھرم بناتے ہیں کہ میں بطور انسان گزر رہا ہوں، مجھے ان کی پرواہ نہیں، نہ ان سے میرے حقیقی سیلف کا کوئی لینا دینا ہے۔ حقیقی چیز تو بس ایک ہے کہ وہ موجود رہے جو کہ حقیقت ازلی ہے۔ وہ جو قطرے میں ہو تو خود بنتا ہے اور کلزم میں ہو تو خدا بنتا ہے۔ اس کائنات کی زندہ چیز بس ایک ہے اور وہ ہے خدا۔ وہی کل زندگی ہے جو ہر اس چیز میں کرنٹ بن کر دوڑ رہی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے کا مطلب یہی ہے کہ روز و شب گزریں یا ٹھہریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس وہ رہے جو پاک ترین ہستی ہے، جو پیورسٹ بینگ ہے، جسے آپ خدا کہہ لیں، کل حیات یا زندگی کا جوہر۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ آپ روز و شب، وقت، ٹائم، سب آپ کی انا کی ضرورت ہیں۔ وہ انا جو دماغ تراشتا ہے، اور دماغ کی نیچر پر غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ دماغ جسے ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں، بنیادی طور پر کلیکٹڈ امپریشنز ہیں جو ہم نے جمع کیے ہیں۔ اسی طرح جسم وہ ہیپ آف میٹر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے۔ وہ جس نے ان امپریشنز اور میٹر کو جمع کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ حقیقی ہم ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو رومی کا یہ شعر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم محض یہ جسم نہیں، ہم محض یہ دماغ نہیں، بلکہ ہم حقیقت میں وہ ہیں جس نے یہ جسم اور دماغ تخلیق کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جو سوکھی روٹی اور پانی کے ایک گلاس کو جسم میں ڈھال رہے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو حصوں سے حاصل علم کو میموری کی شکل میں سٹور کر کے انٹلیکٹ کو تخلیق کر رہے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ زمان و مکان کی سرحد کی کسی بھی چیز سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے تو بس وہی چاہیے
کہ جس کے ہونے سے زمان و مکان کے یہ سارے سراب بھی حقیقت لگتے ہیں، وہ جو اس مادی کائنات کی روح ہے، وہ کہ جو ہر شر و خیر سے ماورا ہے، وہ جو پیور بینگ ہے، پاک ہستی۔ اگلے مصرے میں رومی کہتے ہیں کہ مادے و ذہن سے ماورا جو دنیا ہے وہی صوفی کی دنیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صوفی کی یہ دنیا تمہیں بورنگ لگے، کہ جس میں لذت و کام و دہن تمہیں نظر نہ آئے، تمہیں اپنی مادے کی سراب میں الجھی زندگی زیادہ انٹرسٹنگ لگے۔ لیکن رومی کہتے ہیں کہ صوفی کی دنیا میں بوریت نام کی کوئی چیز ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ مچھلی پانی سے اکتا جائے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی پانی سے اکتا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی؟ اس لیے آپ نے تاریخ عالم میں کسی حقیقی صوفی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مادی دنیا کی لذتوں کی طرف لوٹا ہو، مگر اپنے زوم میں انٹرسٹنگ مادی دنیا کے چاہنے والے کتنے لوگ تھے جو روحانیت کی طرف لوٹ گئے۔ کئی ابراہیم بن ادہم تو ملتے ہیں جو شاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لیتے ہیں، مگر کوئی ایک بھی بڈھا فقیری چھوڑ کر تخت شاہی کی طرف لوٹتا نظر نہیں آتا۔ صوفی کی دنیا حقیقت کی دنیا ہے، لیبلز اور ڈھانچوں سے ماورا دنیا، وہ دنیا جس میں لوگ ہیں، چیزیں ہیں، جسم ہیں، دماغ ہیں، منصوبے ہیں۔ صوفی کے لیے بھی یہ سب ویسے ہی ہیں جیسے باقیوں کے لیے۔ صوفی بس ایک چیز جانتا ہے کہ یہ سب بجا مگر ایک لیبل، ایک نام کے سوا اور کیا ہیں جو میں نے انہیں دے رکھا ہے۔ رومی کہتا ہے کہ روحانی دنیا بورنگ نہیں، اس کو بورنگ کہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ مچھلی کا پانی سے دل بھر گیا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا کی سرابی نیچر کو جان لیتے ہو تو پھر یہ ساری دنیا رہتی تو اسی طرح ہی ہے، بس آپ کے ہونے کو متاثر کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ اس دنیا کی لذتوں پر، شادمانی اور کلفتوں پر آنسو تو اسی کے لیے ہیں جو اس مادی دنیا کے سراب کو ہی حقیقت سمجھ رہا ہے۔ جیسے برسر روزگار ہونے کی خواہش اسی میں شدت سے ہوتی ہے جسے روزگار نہ ملا ہو۔ جو دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتا وہی مال و متاع دنیا سے گہرائی سے جڑتا ہے۔ اگلے مصرے میں رومی کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں بتا تو رہا ہوں، مگر یہ باتیں ہر خاص و عام کو سمجھ میں آئیں گی نہیں، کیونکہ خام کبھی پختہ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بانیان مذہب ہیں جن کی تعلیمات باقی ہیں، ان کا نام باقی ہے۔ آج کا انسان مادی و ذہنی ڈھانچے کا اسیر ہے۔ وہ ان کی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو مدلل و معقول ثابت نہ بھی کر سکے تو بھی انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی مذہب نبی کو ماننے والی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بس اتنی ہے کہ ہمارے اندر موجود کوئی مقام ضرور ہے جو جانتا ہے کہ زندگی کا دائرہ صرف اتنا نہیں جتنا ہمارے حواس نے گھیر رکھا ہے۔ زندگی اس مادی جسم اور دماغ سے ماورا بھی کچھ ہے۔ رومی کہتے ہیں جو اس ماورا سے جڑا ہے وہ پختہ ہے، اور جو اس ماورا سے پیچھے موجود دنیا کو بھوگ رہا ہے وہ خام ہے۔ اور کسی پختہ کے لیے بہت مشکل ہے خام کو اپنی بات سمجھانا۔ وجہ اس کی صاف اور سیدھی ہے کہ دونوں کی ڈکشن ہی مختلف ہے، دونوں کا پوائنٹ آف کانشیسنس کا مقام ہی مختلف ہے۔ ایک کا شعور دماغ اور انا میں پیوست ہے اور دوسرے کا شعور سیلف سے منسلک ہے۔ اس لیے آج عیسیٰ، موسیٰ، بدھا، محمد کا احترام اور ان کے مذاہب کا بچ جانا اپنی جگہ، مگر ان کی باتیں اجنبی لگتی ہیں، کیونکہ جدید دنیا جو یہ باتیں سن رہی ہے وہ انٹلیکچل بیسڈ ہیں۔ اس لیے وہ ان مذاہب سے اپنی وابستگی تک کو ثابت کرنے کے لیے انٹلیکچل چالیں چلتے ہیں، مگر حقیقت بس اتنی ہے کہ ان نبیوں کی باتیں اور آج کے دور کے انسان کی ایگزسٹنس میں فرق یہ ہے کہ آج کا انسان انٹلیکچل انٹیٹی ہے اور نبی بینگ کے نمائندے۔
رومی کہتے ہیں کہ خام کو پختہ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، اس لیے میں اپنی بات مختصر انداز میں اور چند نکات میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تو ان کو سمجھ لے گا تو تم بھی پختہ ہو جائے گا۔ اگلے شعر میں رومی بزرگانہ انداز میں وہ اہم اور حکیمانہ نکات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، یہ جو مادی دنیا کے ذہنی لیبل سے تم جڑ گئے ہو، ان کو چھوڑو گے تو تمہیں حقیقی آزادی ملے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم آج کے انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اصل میں ہیں کیا؟ ایک کلرک مینیجر ہونا چاہتا ہے، مینیجر CEO، دکاندار فیکٹری اونر ہونا چاہتا ہے اور فیکٹری اونر بزنس ٹائکون، بے گھر گھر چاہتا ہے، گھر والا بنگلہ اور بنگلے والا محل۔ یہ سب چیزیں نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں، مگر اس حقیقت کو سمجھیں کہ کلرک، مینیجر، CEO بس لفظ ہی تو ہیں۔ ہر لفظ کے ساتھ آپ نے کچھ مختلف لیبلز جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں، مگر حقیقت تو ایک ہی ہے کہ ان میں سے جو بھی عہدہ تمہارے پاس ہو، تم اس لیبل کے قیدی ہی رہو گے۔ تمہارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کمپنی تک یہ طے کرتی ہے کہ تمہارے ساتھ لیبل کیا لگا ہے، کلرک کا، مینیجر کا یا CEO کا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے ہی لفظ تراشے ہیں اور ہم ہی ان کے اسیر ہو گئے۔ ہم نے ہی کامیابی کے نام سے ایک لیبل لگایا اور اس کامیابی کے انگریڈینٹس کے طور پر کچھ اور لیبل تراشے اور پھر ان کے اسیر ہو گئے۔ رومی کہتا ہے کہ زمان و مکان کی اس بنیادی نیچر کو سمجھو، اس زنداں کی سلاخوں کو توڑو، پھر ہی تم آزادی کو چھو سکو گے۔ اور میں یہ وضاحت ضرور کروں گی کہ زمان و مکان کی قید میں جو عنائی دماغ کی تراشی یہ دنیا ہے، اس کو ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے لیے ترک کے کشٹ کو سہا جائے۔ اسے جئیں، بس اس فرق کے ساتھ کہ اسے جیتے ہوئے بھی آپ کے اندر موجود حقیقی میں کو یہ پتہ ہو کہ جو لیبلز کی یہ دنیا جی رہا ہے، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تصوف، روحانیت، مسٹیسزم بس اسی کا نام ہے کہ آپ چاہے مادی و عنائی دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آپ میں موجود حقیقی میں بطور آبزرور موجود رہے۔ آپ کے اندر موجود کانشیسنیس کو پتہ ہو کہ آپ کا جسم یہ کر رہا ہے، آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہے، اور آپ وہ ہیں جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ ذہن ہے۔ رومی بزرگانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے سالکوں کو کہہ رہا ہے کہ بس زمان و مکان کی لیبلز اور مظاہر کی دنیا کی نیچر کو سمجھنا ہے، اور جیسے ہی اس کی نیچر کو سمجھ لو گے، اس سے آزاد ہو جاؤ گے۔ رومی کہتا ہے کہ یہ جو سونے چاندی اور زر و جواہر کی دنیا کا تو اسیر ہو گیا ہے اور جس میں تمہیں ایک بھی پل چین میسر نہیں، اس کو کب تک جیو گے؟ کب تک اس عنائی دماغ کا جبر سہو گے؟ کب تک ان جھوٹے شرابوں کو سچا مان کر ان کے قیدی رہو گے؟ رومی کہتے ہیں کہ تو ایک ایسا پیالہ ہے جس میں پورا سمندر نہیں بھرا جا سکتا۔ ہاں، مگر اس پیالے میں موجود پانی کی نیچر کو اگر تم سمجھ لو تو پورا سمندر تم سمجھ سکتے ہو، کیونکہ مقداری لحاظ سے پیالے میں موجود پانی اور سمندر میں موجود پانی میں جو بھی فرق ہو، معیاری سطح پر دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ دونوں کے کیمیکل کمپوزیشن اور فزیکل پراپرٹیز ایک ہیں۔ یہی پیغام حضرت علی کے اس قول میں پوشیدہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچان لیا، خدا کو بھی پہچان لیا۔ جو پیالے میں موجود پانی کو سمجھ گیا، وہ سمندر میں موجود پانی کو بھی سمجھ گیا۔ اس لیے رومی نصیحت کرتا ہے کہ پیالے میں پورے کلزم کو بھرنے کی کوشش عبث ہے، خود میں پوری کائنات کو بھرنے کی کوشش بیکار ہے۔ رومی مثال دیتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو حریص کی آنکھ کہ اس میں پوری دنیا بھی بھر دو وہ پھر بھی تشنا رہتی ہے، لیکن سیپ صرف ایک قطرے پر خود کو مرکوز کر دیتا ہے اور اس قطرے کو ہی موتی میں ڈھال دیتا ہے۔
خود کو IM کے نقطۂ شعور کو توجہ کا مرکز بنا لیں تو انسان وہ ہیرا بن جاتا ہے جس میں کائناتیں خود کو منعکس کر دیتی ہیں۔ ہماری زندگی انائی زندگی ہے، اور انا کی نیچر ہے کہ یہ ہمیشہ تشنا رہتی ہے، یہ سرابوں کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس وقت کامل نہیں، یہ کر لو، یہ پا لو، یہ حاصل کر لو، یہ عہدہ پا لو، تب تم کامل ہوگے۔ انائی زندگی کی بنیادی نیچر یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں سیلف ہر حال میں اور ہر مقام پر کامل ہوتا ہے۔ رومی کہتا ہے کہ حریص لالچی شخص کی آنکھ مت بنو، بلکہ وہ سیپ بنو جس میں خود کا گوہر تیار ہوتا ہے، وہ گوہر جس میں پھر خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اسی خیال کو اردو کے لازوال شاعر غالب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کچھ یوں بیان کیا ہے: قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدۂ بینا نہ ہوا۔